میں آخر کار گرتی پڑتی گھر تک پہنچ گئی۔ میں نے دروازے کو چابی سے ان لاک کیا اور اندر اپنے کمرے میں پہنچ کر نازیہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ نازیہ ابھی تک سو رہی تھی اور ابھی تک وہ اٹھی نہیں تھی۔ میں نے نازیہ کو نیند کی ایک گولی دے کر سلایا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ نازیہ اپنے ٹائم سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ وہ نیند کی ایک معمولی سی گولی تھی، کوئی ہیوی ڈوز نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے وہ نیند کی گولی پہلے بھی آزمائی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی کارگر تھی۔ خیر، اگلے دن میں نے صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا تھا اور اس وقت صبح کے 6 بج چکے تھے، یعنی اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میں آرام کر سکتی تھی اور اس کے بعد مجھے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ میری حالت اس قدر بری تھی کہ جسم سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میرا انگ انگ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مجھے اپنی ہڈیوں تک درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو کہ میرا مالک تھا، یعنی سیٹھ ابراہیم، اس نے مجھے یوں اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا کہ میری حالت خراب کر دی تھی۔ میں اسے ایک بوڑھا ادھیڑ عمر شخص سمجھ کر کہ یہ اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوگا، تو میں یہ سمجھتی تھی کہ جوان آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کام میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا جوان آدمی سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ بوڑھا ہونے کے باوجود پورا بھینسا تھا۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پتہ نہیں اس نے کیا ایسی چیز استعمال کر رکھی تھی کہ وہ کافی دیر تک مجھ پر سوار رہتا تھا، اور وہ کافی ٹائم لگاتا تھا، حتیٰ کہ میں اس کافی دیر کے چکر میں کئی بار جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کئی بار جڑ گئی، لیکن اسے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو اندھا دھند اپنے کام میں مشغول رہا۔ میں روزانہ اب جانا میری مجبوری تھی، مجھے آگے 3-4 دن مزید جانا تھا۔ پہلی ہی رات میں مجھ پہ جو گزرا تھا اس کو سوچ کر کے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں دوسری رات جاؤں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 2 لاکھ روپے اس کام کے لیے دوں گا۔ تو 2 لاکھ روپے میرے پاس اس وقت میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ایک تو میں کمیٹی ادا کر سکتی تھی، اور دوسرا پھر میں جو اوپر لاکھ روپیہ مجھے ملے گا اس سے میں کچھ اور بھی اپنے لیے سنبھال سکتی تھی یا کچھ کر سکتی تھی۔ خیر، میں مرتی جیتی اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ نیند تو مجھے آ نہیں رہی تھی۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور پھر میں نے مدیحہ، مرجان اور اسی طرح نازیہ کو بھی جگا دیا۔ وہ تینوں بھی اٹھ گئیں اور ناشتہ کر کے اسکول کے لیے روانہ ہو گئیں۔ نرگس آ گئی تھی، میں نے بیگم کو نرگس کے حوالے کیا اور پھر میں سو گئی۔ ہاں، میں نے یہی وقت مناسب سمجھا سونے کے لیے کہ جب تک وہ لوگ اسکول سے واپس نہیں آ جاتی میں اس وقت تک تھوڑا آرام کر لوں، کیونکہ جسم کو آرام دینا بھی ضروری تھا۔ دوپہر تقریباً 12-1 بجے تک میں سوئی رہی اور پھر میں نے اٹھ کر جلدی ہلکا پھلکا کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں نازیہ، مرجان اور مدیحہ باجی تینوں اسکول سے واپس آ گئیں۔ میں نے ان کو کھانا دیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد میں تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی۔ پین کلر میں دوبارہ کھا چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے جسم میں تھوڑی بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ اب ویسا درد نہیں رہا تھا جیسا درد مجھے پہلے محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم کا انگ انگ ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں اب بھی اپنے کام پر کھڑی تھی۔ مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی، مجھے سارا کچھ پورا کرنا تھا اور مجھے اپنے سارے معاملات کو پورا کرنا تھا۔ یہی سوچ کر کے میں لڑ رہی تھی اور میں مسلسل اپنی جان کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح رات ہو گئی۔ رات میں پھر میں نے ایک دفعہ نازیہ کو نیند کی گولی جو ہے وہ دودھ میں ڈال کر کے دے دی، اور نازیہ اس نیند کی گولی کو کھا کر کے جلد ہی سو گئی۔ نازیہ کے سونے کے بعد تقریباً 11 بجے میں نے کال کی۔ سیٹھ ابراہیم نے خود کال اٹینڈ کی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کب آئیں گے، تو اس نے کہا کہ اسی وقت آؤں گا جس وقت میں نے تم سے جو ٹائم طے کر رکھا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 12 بجے آپ کو اسی جگہ پر ملوں گی۔ اس بار بھی، اس رات بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ٹھیک 12 بجے اپنے گھر سے نکل گئی۔ میں نے دروازے کو لاک کیا اور کتا اس بار بھی مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ پھر میں سیٹھ ابراہیم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کے اسی مکان میں چلی گئی جس مکان میں وہ مجھے پہلے ذکر کے گیا تھا۔ جب میں اس مکان میں سیٹھ ابراہیم کے ساتھ گئی تو وہاں پر سیٹھ ابراہیم نے ایک دفعہ پھر
مجھے اچھی طرح جھنجھوڑ بمبوڑ کر ساری رات استعمال کیا۔ تقریباً 2 مرتبہ اس نے میرے ساتھ مجھے استعمال کیا اور پھر مجھے اسی طرح اس نے حسب معمول صبح کر کے قریب اتار دیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ قصہ مختصر کہ میں مرتی جیتی 4 دن تک اپنی اس ڈیوٹی کو بھی انجام دیتی رہی۔ 4 دن کے بعد اس نے جب مجھے اتارا تو اس نے مجھے 2 لاکھ روپے کے نوٹ جو کہ نقدی کی شکل میں تھے اس نے مجھے دیے اور میں وہ 2 لاکھ روپے لے کر کے اپنے گھر آ گئی۔ ان 2 لاکھ روپے کے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ یہ 2 لاکھ روپے میرے لیے اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ میں اس میں سے 70,000 روپے کمیٹی میں ڈال کے کمیٹی پورا کر کے دے سکتی تھی۔ 1,30,000 روپے میری آئندہ کی زندگی میں میرے کسی جگہ کام آ سکتے تھے۔ بات اسی طرح سے گزر گئی، وقت گزر گیا، یکم آ گئی اور پھر میں نے مدیحہ باجی کو کمیٹی پوری کر کے دے دی۔ مدیحہ باجی کمیٹی لے کر کے خوش تھی اور اسے بھی اپنی سہیلی کو پیسے ادا کرنے تھے۔ میں تھی کہ میں اندر سے لٹ چکی تھی، میں تھی کہ میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی پر بھی اپنا آپ ظاہر نہ ہونے دیا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا۔ سیٹھ ابراہیم نے مجھے اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اپنے استعمال میں لایا۔ وہ مجھے اب فون کر دیا کرتا تھا اور کبھی مجھے باہر ملنے کے لیے بول دیا کرتا تھا۔ میں بھی وقت نکال کر کبھی دن میں اور کبھی رات میں اسے باہر مل لیا کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا، مجھے استعمال کرتا، اپنی حدیں کراس کرتا اور مجھے اس میں وہ 5,000 10,000 اسی طرح سے پیسے دے دیتا۔ مجھے بھی اس چیز کی اب عادت سی پڑتی جا رہی تھی کہ اس طریقے سے پیسے تو بہت ہی آسانی سے کمائے جا سکتے تھے۔ میں مجبور تھی مگر کیا کرتی، میری مجبوری یہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طور پہ پیسے کماؤں اور میں پیسے کمانے کے لیے ایسی جدوجہد کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے میرے حالات کی مجبوری اس کام پر لے آئی تھی۔ میں اب سیٹھ ابراہیم کے پاس ایک کھلونے کی طرح سے زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا کہ ایک دن ایک ایسا انکشاف ہوا کہ جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، اور وہ انکشاف بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہوا یوں کہ اس دن سیٹھ ابراہیم مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر کے، جس کمرے میں وہ مجھے استعمال کیا کرتا تھا، واش روم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا۔ اس کا جو موبائل تھا اس کا لاک مجھے پتہ چل چکا تھا، کیونکہ اس نے کئی بار موبائل کو میرے سامنے ان لاک کیا تھا، تو میں بتاتی تو نہیں تھی لیکن میں ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتی تھی اور اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا کرتی تھی۔ اس کا موبائل ان لاک میرے پاس پڑا تھا اور وہ واش روم جا چکا تھا۔ میں نے موبائل کو ان لاک کیا اور پھر میں نے اس موبائل پہ مختلف چیزیں جو ہے وہ دیکھنی شروع کر دی۔ موبائل کی گیلری میں مجھے مختلف تصویریں، یہ وہ اس قسم کی چیزیں نظر آتی رہیں، اور پھر میری نظر جو ہے وہ کچھ ایسی ویڈیوز پر چلی گئیں کہ جن ویڈیوز کو دیکھنا میرے لیے ضروری ہو گیا۔ میں نے ان ویڈیوز کو جب پلے کیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تقریباً 8 سے 10 ویڈیو تھیں جس میں میں خود تھی۔ جی ہاں، اس نے میری اچھی طرح سے ویڈیوز بنا رکھی تھیں۔ شاید اس کمرے میں، جس کمرے میں وہ مجھے استعمال کرنے کے لیے لاتا تھا، اس کمرے میں کچھ کیمرے وغیرہ کچھ ایسی چیزیں اس نے سیٹنگ کر رکھی تھی جس کا مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنی 8 سے 10 ویڈیو دیکھیں جس میں مجھے مختلف اینگل سے وہ استعمال کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آج تک مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کیا ہے، اور میں کس طریقے سے جو ہے سمجھ نہیں پائی کہ اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میری وہ 8-10 ویڈیو جو تھیں وہ میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھیں، کیونکہ میں اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ خود اس کے سپرد کر کے اس کی اور اپنی دونوں کی مرضی سے ہی سب کچھ کروا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس بات کو لے کر کے میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں اس بات کو لے کے پریشان ہو گئی۔ میں جلدی موبائل کو چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں سیٹھ ابراہیم واش روم سے نہ نکل آئے، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ کم سے کم 5 سے 7 منٹ وہ واش روم میں ضرور لگاتا ہے، اس لیے مجھے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ میں 5 سے 7 منٹ میں اس کے موبائل کو اچھی طرح سے کھنگال سکتی تھی۔ اور پھر ایک ایسی ویڈیو کہ جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، اور وہ بھی ایک ویڈیو نہیں تھی، وہ تقریباً 8 سے 10 ویڈیو تھیں جنہوں نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں اپنی ویڈیوز تو دیکھ چکی تھی جسے میں نے سہ بھی لیا تھا اور برداشت بھی کر لیا تھا،
لیکن یہ جو 8 سے 10 ویڈیو میں نے اب نکالی تھیں جو کہ ایک اور فولڈر میں پڑی تھیں، ان 8 سے 10 ویڈیو نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا، میرے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں اوپر سے نیچے تک لرز گئی۔ یہ 8 سے 10 ویڈیو جو تھیں یہ کسی اور کی نہیں تھیں، یہ 8 سے 10 ویڈیو میری اپنی بہن نازیہ کی ویڈیو تھیں۔ جی ہاں، نازیہ، یہ نازیہ کی ویڈیو تھی جس میں نازیہ بھی بالکل خود سپردگی کے عالم میں اپنی مرضی سے کسی زور زبردستی کے بغیر سیٹھ ابراہیم کے نیچے لیٹی تھی، اور وہ سب کچھ کروا رہی تھی جو کہ میں آج کل کرواتی چلی آ رہی تھی۔ لیکن اس ویڈیو میں گھر یہ نہیں تھا، جگہ یہ نہیں تھی، تو میں اس بات کو لے کر کے لرز اٹھی اور بہت ہی پریشان ہو گئی کہ کیا میری بہن نازیہ بھی سیٹھ ابراہیم سے یہ سب کچھ کرواتی ہے؟ کیا سیٹھ ابراہیم نازیہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق رکھے ہوئے ہے؟ اور اگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ کب ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے؟ اس بات کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ نازیہ نے مجھے اپنی ایک کہانی سنائی تھی، اس کہانی کو سن کر کے میں اس چیز کی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نازیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس میں تو نازیہ کا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ چپ کر گئی تھی اور میں بھی چپ کر گئی تھی اس کی کہانی سن کر کے، اگرچہ مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن یہاں پر تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ یہاں پر تو نازیہ اپنی مرضی سے سب کچھ سیٹھ ابراہیم کے ساتھ مل کے کر رہی تھی، اور 8 سے 10 ویڈیو جو تھی وہ اس موبائل میں موجود تھی۔ اسی وقت مجھے تھوڑا سا کھٹکا ہوا اور میں نے موبائل کو رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے موبائل کو رکھا، اس کا لاک خود بخود بند ہو گیا۔ اب میں ایسے انجان بن کے بیٹھ گئی کہ جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں، چلو میں تو لٹی، میری تو مجبوری تھی، میری بہن کیوں لٹ گئی، اس بیچاری کی کیا مجبوری تھی؟ مجھے اس بات کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کیا میری بہن واقعی بیچاری تھی، یا پھر وہ بھی پیسوں کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے یہ سب کچھ کرتی چلی آ رہی تھی۔ خیر، اس دن تو یہ جو باتیں میرے سامنے آئیں میرے لیے بڑی ہی حیرت انگیز تھیں۔ اس دن بھی میں گھر آ گئی اور میرا سلسلہ سیٹھ ابراہیم کے ساتھ اسی طرح چلتا رہا۔ وہ مجھے کبھی 2000 دیتا، کبھی 5000 دیتا، کبھی 10,000 دیتا اور مجھے لے جاتا۔ اب تو میں اس قدر اس چیز کی عادی ہو چکی تھی کہ اب میرے جسم میں درد نہیں ہوتی تھی، اب مجھے وہ پہلے جیسی تکلیفیں نہیں رہی تھیں، اب میرے ساتھ وہ معاملات نہیں رہے تھے۔ میں بالکل ایک نارمل لڑکی کی طرح ریئیکٹ کرنے لگی تھی۔ مجھے اب وہ چیزیں، وہ سارے کام نہیں ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اسی طرح سے، لیکن میں اب اس کھوج میں رہنے لگی کہ اگر نازیہ کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں تو پھر نازیہ کی ویڈیوز کیوں بنائی گئی ہیں، اور نازیہ کی ویڈیوز کے پیچھے کیا راز ہے۔ مجھے کسی طور پر بھی کوئی پروف نہیں مل رہا تھا، کوئی ایسا سرا نہیں مل رہا تھا جس سرے سے میں سٹارٹ کروں اور میں نازیہ کے اس راز تک پہنچوں۔ خیر، میں نے نازیہ سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ بات چھیڑی کہ بھئی تمہارے ساتھ وہ جو زیادتی ان لڑکوں نے کی تھی، تو اس کے بعد تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس کے بعد ان لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ وہ ₹1,00,000 انہوں نے جب مجھ سے لے لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بالکل میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا۔ نازیہ کی بات سن کر مجھے قدرے تسلی ہوئی، لیکن میں اس بات سے حیران ضرور تھی کہ نازیہ مجھے سیٹھ ابراہیم اور اپنے تعلقات کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتا رہی ہے۔ نازیہ کو تو شاید یہ بھی علم نہیں تھا کہ سیٹھ ابراہیم اور میرے درمیان بھی تعلقات ہیں۔ اگر شاید نازیہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ نازیہ مجھے اپنے تعلقات کے بارے میں بھی بتا دیتی اور وہ مجھ سے یہ باتیں نہ چھپاتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ ایک دن مجھے جب سیٹھ ابراہیم ایک اور جگہ پر لے کر گیا، یہاں پر سیٹھ ابراہیم نے مجھے استعمال کیا اور پھر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ سیٹھ ابراہیم نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ تو وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ سونے کے لیے جیسے ہی لیٹا، اب میں نے دوبارہ حسب معمول اس کے موبائل کو اٹھایا اور اس کا موبائل لے کر میں اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سو رہا تھا، مجھے باقاعدہ اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور میں یہ جان چکی تھی کہ وہ بڑی گہری نیند میں سوتا ہے، اس لیے مجھے پریشانی نہیں تھی۔ تو میں باہر آ کر دوسرے کمرے میں نے ایک کرسی پر بیٹھی اور میں نے دوبارہ سے اس کے موبائل کو ان لاک کیا اور پھر میں نے مزید فائلیں چیک کرنی شروع کر دیں۔ اسی طرح جب میں اس کی مزید فائلیں چیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہے
جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، جینس کی پینٹ اور اس کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، اور اتنی پیاری گول مٹول سی اتنی پیاری خوبصورت لڑکی ہے کہ یقین کریں کہ میں لڑکی ہونے کے باوجود اس پہ عاشق ہو گئی کہ یہ اتنی پیاری گڈی سی لڑکی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بھی سیٹھ ابراہیم وہی کچھ کر رہا تھا جو میرے اور نازیہ کے ساتھ کرتا تھا۔ تو جب میں نے، کیونکہ وہ ویڈیو بھی ریکارڈڈ تھی، تو جب میں نے اس ویڈیو میں اس کی ویڈیوز اس لڑکی کی دیکھنی شروع کری تو مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ماریہ ہے۔ وہ ماریہ اس کو ماریہ کہہ کر سیٹھ ابراہیم اسے ماریہ کہہ کر کے مخاطب کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام ماریہ ہے، اور ماریہ جو ہے وہ سیٹھ ابراہیم کے ساتھ وہی کچھ کر رہی تھی جو میں یا پھر نازیہ کیا کرتی تھی۔ جب اسی طرح مزید وقت چلتا رہا، باتیں چلتی رہیں، اور میں نے اس کی مزید ویڈیوز ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی، مجھے اس موبائل میں ماریہ کی تقریباً 25 سے 30 ویڈیوز مل گئیں، جو کہ میں نے مختلف فولڈروں سے اس کو ڈھونڈ کر نکالا۔ اس میں ماریہ بھی کیونکہ اردو پنجابی بولتی تھی، تو سیٹھ ابراہیم بھی اردو پنجابی بولتا تھا، اور باقاعدہ وائس ریکارڈنگ تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے والی ویڈیوز میں بھی وائس ریکارڈنگ تھی، اور نازیہ والی ویڈیوز میں بھی وائس ریکارڈنگ تھی، لیکن ہم لوگ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ لیکن ماریہ جو ہے یہ بہت باتونی تھی۔ یہ دوران اس کے کہ سیٹھ ابراہیم اس کو استعمال کر رہا ہوتا تھا، تو اس کے باوجود بھی ماریہ کی زبان بند نہیں ہوتی تھی، اور ماریہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ ان 25-30 ویڈیوز کو میں نے تھوڑا تھوڑا چلا کر کے دیکھا، کیونکہ میں تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر ویڈیو 15 سے 20 منٹ کی، 12 منٹ کی، 10 منٹ کی ویڈیو تھی، میں ہر ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ہر ویڈیو کو چلا چلا کے تھوڑا تھوڑا دیکھا، تو مجھے جو چیزیں پتہ چلی انہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ سیٹھ ابراہیم ہم تو چلو نوکرانیاں تھیں اس کی، ہم تو مجبوری میں اس کے پاس پھنس گئی، پتہ نہیں نازیہ کی کیا مجبوری رہی ہوگی، لیکن مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ سیٹھ ابراہیم انسان نہیں، انسان کے روپ میں ایک چلتا پھرتا شیطان ہے۔ جی ہاں، وہ انسان کے روپ میں ایک چلتا پھرتا شیطان ہے، اور وہ شیطان ایک ایسا شیطان کہ جس کی شیطانیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان 25-30 ویڈیو میں جو چیز جان پائی، اس میں مجھے یہ پتہ لگا کہ ماریہ بھی سیٹھ ابراہیم کی بیٹی ہے، اور کوئی سوتیلی بیٹی نہیں، بلکہ وہ سیٹھ ابراہیم کی سگی بیٹی ہے، اور سیٹھ ابراہیم اسے بھی عورت کی طرح استعمال کرتا رہا ہے، اور ماریہ اس سے استعمال ہوتی رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں یہ نہیں جان سکی کہ ماریہ کیسے سیٹھ ابراہیم کی بیٹی ہے، اس کا سیٹھ ابراہیم سے باپ بیٹی والا رشتہ کیوں ہے، اور وہ ماریہ جو ہے وہ کون ہے، کہاں ہے، اور ماریہ کی اصلیت کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد میرے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ اب میں اس ماریہ کے بارے میں پتہ چلاؤں کہ یہ ماریہ کون ہے۔ لہٰذا ماریہ کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے میں نے ماریہ کی جو ڈیٹیل مجھے ان ویڈیو سے معلوم ہوئی تھی ان کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا۔ پھر میں نے موبائل کو اٹھا کر کے دوبارہ سیٹھ ابراہیم کے سرہانے رکھ دیا۔ تقریباً گھنٹہ بھر تک سیٹھ ابراہیم سوتا رہا، اور پھر میں نے اسے خود ہی اٹھا دیا اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکلے، اور اس طریقے سے اس روز میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے ایک لمحے کے لیے چین نہیں مل رہا تھا۔ دن رات اب میرا اسی بات کو سوچتے ہوئے گزر جاتا تھا کہ مدیحہ اور مرجان تو سیٹھ ابراہیم کی بیٹیاں ہیں، جو کہ بشریٰ بی بی سے ہیں، اور بشریٰ بی بی فالج کی مریض ہے، بیمار ہے، بستر پہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ماریہ ہے، ماریہ کا سیٹھ ابراہیم سے باپ بیٹی والا رشتہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ماریہ کو سیٹھ ابراہیم ان ویڈیوز میں استعمال کر رہا تھا اور بھنبوڑ رہا تھا وحشی درندوں کی طرح، تو وہ بار بار اسے ڈیڈی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ تو ڈیڈی کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ یہ اس کا باپ ہے۔ اب میں نے یا پھر نازیہ نے اپنی اس ویڈیوز میں یا اپنے معاملات میں کبھی اس کو ڈیڈی کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ اسے صاحب جی یا سیٹھ صاحب کہہ کر کے مخاطب کرتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ماریہ واقعہ ہی سیٹھ ابراہیم کی بیٹی تھی، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ اگر وہ سیٹھ ابراہیم کی بیٹی تھی تو وہ سیٹھ ابراہیم کی بیٹی کیوں تھی؟ اگر وہ سیٹھ ابراہیم کی بیٹی تھی تو سیٹھ ابراہیم کی ایک اور شادی ہونی چاہیے، اس کی بیوی ہونی چاہیے، اس کے ہو سکتا ہے ماریہ کے علاوہ بھی پھر اس عورت سے بھی بچے ہونے چاہیے۔ میں ان تمام چیزوں کی کھوج کرنا چاہتی تھی، اور اب میرے پاس ایک ہی وقت تھا کہ جب میں ان تمام چیزوں کی کھوج کر سکتی تھی۔ جب نازیہ، مرجان اور مدیحہ باجی اسکول کے لیے، کالج کے لیے روانہ ہو جائیں، نرگس بشریٰ بیگم کو دیکھنے کے لیے آ جائے، اور میں اس دن نکلوں گھر سے، اور میں کسی نہ کسی طور پر وہاں پہنچنے کی کوشش کروں جو گھر ماریہ کا ہے۔ لیکن مجھے اب یہ پتہ نہیں تھا نا کہ میرے مالک جو سیٹھ ابراہیم ہیں ان کا شیڈول کیا تھا۔ میں سیٹھ ابراہیم کے شیڈول کو مجھے تو جب وہ وصول کرتے تھے یا مجھے یہاں پہ بلاتے تھے میں آ جاتی تھی، لیکن میں سیٹھ ابراہیم کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، ہمارے شہر میں ان کی کئی کمپنیاں، کئی معاملات تھے، شہر سے باہر بھی ان کی کئی کمپنیاں، کئی معاملات تھے، ملک سے باہر تک ان کے کاروبار بزنس پھیلے ہوئے تھے، تو میں اب ہر جگہ پر اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ میں اب اس کا پیچھا کیسے کروں گی، اور میں کیسے جو ہے وہ میں تو کوئی سواری بھی استعمال نہیں کرتی تھی، مجھے تو موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ کچھ بھی چلانا بھی نہیں آتا تھا، اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس چیز کا ٹائم تو مجھے مل گیا تھا کہ بھئی جب مرجان، مدیحہ اور نازیہ کالج چلی جائیں اور نرگس بشریٰ بی بی کے پاس آ جائے، تو میں اس وقت جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے سیٹھ ابراہیم کا پیچھا کر سکتی ہوں۔ میں ان کے آنے سے پہلے یعنی نازیہ وغیرہ کے آنے سے پہلے میں سیٹھ ابراہیم کی جاسوسی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے اب اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں سیٹھ ابراہیم کی جاسوسی کرنے کے لیے کیا اقدام کروں، کیونکہ میرے پاس بہرحال کوئی سواری نہیں تھی۔ ایک سائیکل تھی جو کہ کوٹھی میں کھڑی تھی، جو میں چلانا بھی جانتی تھی، اور میں کئی بار کوٹھی کے لان میں سائیکل چلاتی رہتی تھی، لیکن میں اس سائیکل کو لے کر کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اور پھر اگر میں گھر سے باہر اس سائیکل پہ جاؤں گی تو میں ایک سفید گاڑی جو کہ بڑی گاڑی تھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گی، اور نہ ہی سیٹھ ابراہیم کا پیچھا کر سکوں گی۔ میں نے پھر اس بات کو سوچتے سوچتے ایک حل نکال ہی لیا کہ میں سیٹھ ابراہیم کے موبائل سے جتنا بھی مواد ہے اس مواد کو اپنے پاس ٹرانسفر کروں گی، اور پھر اس مواد کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی، اور یہ پتہ لگاؤں گی کہ سیٹھ ابراہیم کہ کیا کیا واسطے ہیں، کیا کیا تعلق ہیں، اور ماریہ سے ان کا کیا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 25-30 ویڈیو جو ماریہ کی موبائل میں محفوظ ہیں، اگر ان تمام ویڈیوز کو میں مکمل دیکھوں تو مجھے ماریہ کے بارے میں ساری اصلیت کا پتہ چل جائے، لیکن اس کے لیے میرے پاس ایک ٹچ والا موبائل ہونا ضروری تھا۔ لیکن اب میں اس قدر غریب نہیں تھی کہ میں ٹچ والا موبائل بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ میرے پاس 1,30,000 روپے تو وہ پڑے تھے جو کہ مجھے سیٹھ ابراہیم نے دیے تھے، جو کہ 70,000 کے علاوہ میرے پاس ایکسٹرا تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس نے کئی بار مجھے 5-10 ہزار روپے کر کے اتنے پیسے دیے تھے کہ میں تقریباً 3 لاکھ روپے کی اس وقت مالک تھی۔ یہ 3 لاکھ روپے کی رقم میں نے ایک ایسی جگہ پر رکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں نے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ اب تو میں اس چیز کو 70,000 گم ہونے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ مجھے جو پیسے ہیں ان کو خاص طور پر کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر کوئی بھی ان پیسوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں نہیں کہتی کہ وہ پیسے نازیہ نے لیے، میں نہیں کہتی کہ وہ پیسے نرگس نے چرا لیے، میں نہیں کہتی کہ اس میں مدیحہ یا مرجان کا ہاتھ ہے۔ بہرحال میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا، مجھے ان 70,000 کا تو آج تک کوئی علم نہیں ہو سکا، لیکن میں نے ماریہ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک اینڈرائڈ سیٹ خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک موبائل دیکھ رکھا تھا جو تقریباً 10 سے 12,000 روپے میں مجھے آسانی سے مل سکتا تھا، تو میں نے وہ موبائل لینے کا فیصلہ کر لیا۔
تو اس دن جب نازیہ مرجان اور مدیحہ باجی جو ہیں وہ کالج کے لیے نکل گئیں اور نرگس اپنے کام پر آ گئی تو میں گھر سے نکلی اور قریبی مارکیٹ چلی گئی۔ قریبی مارکیٹ میں جا کر میں نے مختلف موبائل جو ہے وہ مختلف دکانوں سے گھوم پھر کر دیکھے۔ ایک موبائل ویسے میں پسند کر چکی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سے 12 ہزار روپے میں مجھے مل رہا تھا، لیکن مجھے اور بھی کچھ دیکھنا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے بھی کوئی اچھا موبائل مل جائے۔ تو مجھے آخر کار ایک ایسا موبائل پسند آ گیا کہ جس کی قیمت بھی مناسب تھی۔ وہ اس نے مجھے 10 ہزار روپے میں دے دیا۔ میں نے اس کی کیمرہ کوالٹی، ویڈیو کوالٹی، ہر چیز چیک کر کے دیکھی، کیونکہ میں مدیحہ مرجان وغیرہ کا موبائل لے کر کے استعمال کرتی رہتی تھی کبھی کبھی کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے۔ تو میں اس وجہ سے اینڈرائڈ سیٹ کو استعمال کرنے کا سارا طریقہ جانتی تھی، تو اس لیے مجھے پریشانی نہیں تھی کہ اینڈرائڈ سیٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا موبائل تھا جس کی کیمرہ کوالٹی بھی اچھی تھی۔ وہ 232 کا مطلب کہ اس کی 2 GB جو ہے وہ ریم تھی اور وہ 32 GB اس کی ہارڈ ڈرائیو تھی۔ اس طریقے سے میں نے یہ چیزیں موٹی موٹی، مجھے ان کے بارے میں اتنی بریکی سے معلومات تو نہیں تھی، لیکن میں نے وہ چیک کر کے اس نے مجھے جو بھی بتایا تو میں اس چیز کو لے کر کے میں نے ایک جو ہے 12 ہزار روپے میں ایک موبائل خرید لیا جو کہ مجھے بےحد پسند آیا، اور اس موبائل کو لے کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے موبائل کے خریدنے کا مرجان کو، مدیحہ باجی کو اور نازیہ کو بتا دیا کہ بھئی میں موبائل لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے بھی میرا موبائل دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موبائل ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آئیٹل کمپنی کا وہ ایک بہت ہی پیارا سا موبائل تھا، مجھے 12 ہزار روپے میں مل گیا تھا اور میں اس موبائل کو لے کر کے خوش تھی۔ اس کی کیمرہ کوالٹی بھی اچھی تھی، 32 GB اس کی میموری تھی، اور اسی طریقے سے ہر لحاظ سے وہ موبائل میرے لیے اوکے تھا۔ میں نے کچھ تصویریں اپنی، نازیہ کی، مرجان کی اور مدیحہ باجی کی بھی کھینچی، اور کچھ 1-2 تصویریں ہم نے نرگس اور بشریٰ بی بی کی بھی لیں، اور اسی طرح سے مجھے وہ موبائل مل گیا۔ میں نے اب اس موبائل پہ لاک لگانے کا طریقہ جو ہے وہ مدیحہ باجی سے صحیح طریقے سے سیکھا۔ مدیحہ باجی نے مجھے بتایا کہ تم اس پہ پیٹرن لگاؤ، پیٹرن کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی تمہارے موبائل کو، یا پھر تم ایسا کرو کہ اگر تم اسے پیٹرن نہیں لگاتی تو فنگر پرنٹ لگاؤ۔ فنگر پرنٹ کی سہولت بھی اس میں موجود تھی، تو مجھے فنگر پرنٹ میں یہ لگا کہ کوئی بھی میرا فنگر پرنٹ لگا کر کے مجھے سوتے ہوئے میں بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اس کا ان لاک کر دے، لیکن اگر پیٹرن جو ہوگا وہ صرف مجھے پتہ ہوگا تو اس سے کے ذریعے کوئی اس کو کھول نہیں سکے گا۔ تو میں نے مدیحہ باجی سے پیٹرن لگانے کا طریقہ سیکھا، اور پھر میں نے اس کو اپنی مرضی کا ایک پیٹرن لگا لیا جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب یہ موبائل مکمل طور پر میرے پاس ہو چکا تھا، اور میں اس موبائل کو لے کر کے اب مطمئن ہو چکی تھی۔ اب میں نے وہ سارا ڈیٹا جو سیٹھ ابراہیم کے موبائل میں تھا اس کو اپنی طرف ٹرانسفر کرنا تھا۔ مجھے ماریہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، اور جیسے ہی مجھے ماریہ کے بارے میں معلومات مل جاتی، میں ماریہ کی معلومات ہو سکتا ہے کہ مدیحہ یا مرجان سے شیئر کرتی، اور جب مدیحہ یا مرجان اس بارے میں جان جاتی تو ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ ان کے باپ کی اصلیت کیا ہے۔ لیکن میں یہ سامنے آ کر کے معلومات شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں سامنے آ کر کے یہ معلومات ان دونوں کو شیئر کرتی تو میرے لیے بڑی پریشانی بن جاتی، میرے اپنے راز کھل کر کے سامنے آ جاتے۔ اس لیے میں نے ماریہ کی انفارمیشن ان کو کسی اور طریقے سے سینڈ کرنے کا سوچا، اور وہ ذریعہ تھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ویڈیو ماریہ اور مرجان کے موبائلوں پر سینڈ کی جائے، جس میں ان کا باپ ہو، مدیحہ اور مرجان کے موبائلوں پر سینڈ کی جائے جس پہ ان کا باپ ہو اور ان کی بہن ماریہ ہو، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ماریہ سے ان کا کیا رشتہ ہے اور ماریہ ان کی کیا لگتی ہے۔ یہی سب سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے ایک سم وہ لینی تھی کہ جسے میں ایسے کاموں کے لیے استعمال کر سکوں، لیکن وہ سم میں اپنے نام سے نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں اگر اپنے نام سے سم لے کر کے اسے استعمال کرتی تو میرے لیے مصیبت بن سکتی تھی، کوئی بھی کل کو میرا نام نکلوا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ سم مجھے کسی اور کے نام پہ نکلوانی چاہیے، اور اس کام کے لیے مجھے سب سے بہترین امیدوار صرف سمیرہ نظر آئی۔ میں سمیرہ کے ذریعے سے ایک سم حاصل کر سکتی تھی۔ سمیرہ کی عمر ابھی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہو، اسی طرح میرا بھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا۔ میں جو پہلے سم استعمال کر رہی تھی وہ بھی مجھے مدیحہ باجی نے اپنے نام سے نکلوا کے دی ہوئی تھی،
اور وہ سم مدیحہ باجی کے نام تھی، لیکن اب مجھے ایک سم اور چاہیے تھی اور میں کسی بھی ذریعے سے ایک سم حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اپنے منصوبے کو سر انجام دے سکوں۔